بیان کر دیا. آگے بیان کیا تراہم رکعن سجدا کہ تم جب بھی انہیں دیکھو گے، جب بھی تم کو ان کو مشاہدہ کرو گے تو ان کو رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے. یہاں رب کائنات نے ان کی عبادات کے باب کو بیان کر دیا ہے. آگے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی فضل اور اس کے کرم کے امید میں رہتے ہیں. تو اس باب میں اس نے خلوص کا باب بیان کر دیا ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ ان ایمان والوں کا، نسبت والوں کا ایسے ہی نہیں کر دیا. ان ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ خاص کیا ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر 1450 سال بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا ان کا ذکر کرنے سے ہمیں ایک بہت قیمتی سبق ملتا ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق نسبت ہے. وہ سبق نسبت مصطفیٰ ہے. اور بتایا کہ نسبت مصطفیٰ مقدم ہے، اور جو نسبت جو لوگ قائم کرتے ہیں ان کی صفات بعد میں ہیں. تو اب یہاں باب بیان ہو گیا کہ جن کی نسبت مضبوط ہوگی، جذبہ جہاد صرف انہی کا مقبول ہوگا. جو نسبت والے ہیں حسن خلق صرف انہی کا مقبول ہوگا. جو نسبت والے ہیں، جن کی نسبت مضبوط ہے، عبادات رکوع سجود صرف انہی کی قبول ہوگی. جو نسبت والے ہیں خلوص انہی کا مقبول ہوگا. تو اگر یہ نسبت کٹ گئی، یہ ساکت ہو گئی، نسبت میں دراڑ آ گئی، تو فرمایا کہ نہ تمہارے سجدے قبول ہوں گے، نہ تمہارے رکوع قبول ہوں گے، نہ تمہارا حسن خلق قبول ہوگا، نہ تمہارا جذبہ جہاد قبول ہوگا. عزیزان محترم، تو پتہ یہ چلا کہ جب بندے کا جب جو ایمان ہے، بندے کا اسلام اس وقت درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے، صرف اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب بندے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. جب اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، جب اس کی نسبت مضبوط ہوتی ہے. تو اگر نسبت مضبوط نہ ہو تو بندہ جتنے مرضی اعمال صالحہ کر لے، خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتے. تو عزیزان محترم، تو پتہ چلا کہ خدا کی بارگاہ میں جو چیز اعمال کی قبولیت کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نسبت مصطفیٰ ہے. تو جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے، والذین معہ کے تحت، وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور کے ساتھ جڑنے کی سعادت نصیب فرمائی، ان کو حضور کی معیت نصیب فرمائی. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں. وہ حضور کے صحابی قرار پائے. اب عزیزان محترم، ایک اگلا درجہ بیان ہو رہا ہے نسبت کا. قرآن کریم فرقان حمید کو کھنگالیے تو دیگر اور بھی مقامات پر نسبت کے مفاہیم ملتے ہیں، نسبت کے اور بھی مقامات ملتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور ان میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم میں ہے. تو جب حضرت آدم کا ذکر قرآن میں آیا، جب حضرت آدم کا ذکر قرآن میں آیا تو ساتھ ہی ان کی امت کا بھی ذکر ہوا. جب حضرت نوح کا ذکر قرآن میں آیا تو ساتھ میں نوح کی امت کا ذکر آیا. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کو بیان کیا ان کی امتوں کے ساتھ ان کا ذکر قرآن میں، لیکن کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ کنتم خیر امہ.